بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ جو آج میں آپ لوگوں کو عمل بتانے والا ہوں قرض کے حوالے سے، بہت سے ایسے لوگ ہیں یقین جانے قرض میں پھنس جاتے ہیں۔ اگر ایک دفعہ لے لیا تو ساری زندگی کا سکون چین بھی بالکل کھو جاتا ہے۔ یہاں میں نے آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کی تسلی کے لیے لکھا ہے کہ قرض لاکھوں کا بے شک ہو آپ کا یا کروڑوں کا کیوں نہ ہو، صرف ان اعمال کی برکت سے جو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اس کو غور سے دیکھیے گا، سنیے گا، ایسی غیبی مدد انشاءاللہ آئے گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کتنا بھی کروڑوں کا قرض کیوں نہ ہو، کب اترا اور کیسے اترا۔ ایسی غیبی مدد کا نظارہ آپ لوگ انشاءاللہ کریں گے۔ یہاں میں نے بریکٹ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ لکھا بھی ہے، اس کو ذرا غور سے سن لیں اور سمجھ لیں کہ 1 کروڑ کا مقروض شخص کا واقعہ ایسا ہے کہ جس نے یہ عمل کیا تھا اور اس کا سارا قرض اتر گیا۔ اور یہ واقعہ میرے گھر والوں نے خود ہی مجھے یہ بتایا، جسے میں خود بھی سن کر حیران رہ گیا۔ وہ واقعہ کیا ہے، یہ ذرا سماعت فرمائیے گا۔ ہوا یوں تھا کہ وہ ایک کمپنی کے اندر وہ حساب کتاب کرتے تھے، اکاؤنٹنٹ تھے، تو وہ انہوں نے کچھ حساب کتاب میں گڑبڑ کر دی تو کچھ 1 کروڑ کا گھپلا ہو گیا، یعنی 1 کروڑ کا حساب جو ہے وہ کم آ گیا۔ تو جس کی وجہ سے کمپنی نے ان کو یہ کہا کہ یہ جو 1 کروڑ کا نقصان ہوا ہے یہ اب آپ بھریں گے۔ یقین جانے وہ کہنے لگے کہ جب انہوں نے یہ سنا کہ 1 کروڑ مجھے کمپنی کو دینا پڑے گا اور کمپنی نے ان کو نکال بھی دیا، جاب سے بھی نکال دیا، تو وہ بالکل بستر پر لیٹ گئے اور یوں سمجھے ہینڈ ٹو ماؤتھ والی سچویشن آ گئی کہ اب ہم لوگ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، اب قرض کیسے اترے گا، بس وہ بستر پر لیٹ گئے۔ یقین جانے ان کی بیگم نے بڑی ہمت سے کام لیا اور کچھ ایسے اعمال انہوں نے اپنائے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالی نے کروڑوں کا قرض یقین جانے کچھ عرصے کے اندر ان کا پورا اتر گیا اور اس کمپنی نے ان کو دوبارہ جاب پہ رکھ لیا۔ یہ کتنا زبردست عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ خود میرا سنا ہوا عمل ہے، میرے گھر والوں نے بتایا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ ناظرین تک میں یہ عمل پہنچا دوں۔ تو وہ عمل کیا ہے، چھوٹے سے 3 عمل ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا، لکھ کر ذرا یہ دیکھیے گا۔ اچھا، اب آپ لوگ یہ دیکھ لیں، عمل نمبر 1 وہ کرتی کیا تھی وہ خاتون، انہوں نے بتایا فجر کی نماز کے بعد وہ 1 تسبیح یعنی 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھا کرتی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد یعنی سنتیں پڑھ لی اور فرض نماز سے پہلے، ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، یہ تسبیح وہ پڑھا کرتی تھی فجر کی یعنی سنتوں کے بعد فرض نماز سے پہلا یہ عمل تھا ان کا، ٹھیک ہے نا۔ جب تک قرض نہیں اتر گیا انہوں نے یہ عمل لگاتار انہوں نے جاری رکھا۔ یہ تھا عمل نمبر 1۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں عمل نمبر 2 کی طرف۔ اچھا، عمل نمبر 2 یہ آپ ذرا دیکھ لیں، یہ میں لکھ رہا ہوں یہاں پر، یہ وہ کیا کرتی تھی صبح شام، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ صبح شام 1 تسبیح روزانہ یعنی 100 مرتبہ صبح فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھا کرتی تھی، اور یہ حدیث کی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعاؤں کے اندر قرض سے پناہ مانگنے کی بھی دعا مانگا کرتے تھے۔ تو یہ اتنی زبردست دعا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کا کوئی جاننے والا یا اگر آپ گھر والے مقروض ہیں تو یہ صبح شام فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اس کی 1 تسبیح پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر عمل نمبر 3 نوٹ فرما لیجیے۔ عمل نمبر 3 کیا ہے، وہ فرماتی ہیں جو خاتون ہیں جنہوں نے یہ کیا تھا، جمعے کی نماز کے بعد وہ صرف المعطی هو اللہ، یہ جمعے والے دن کیا کرتی تھی، صرف 1 تسبیح، وہ بھی 100 مرتبہ، ٹھیک ہے نا۔ تو جمعے کی نماز کے دن جس دن جمعہ آ جائے آپ نے صرف المعطی هو اللہ، اس کا میں عمل بھی الگ سے ویڈیو میں بنا کے آپ لوگوں کے لیے میں اپلوڈ بھی کر چکا ہوں، اگر آپ لوگوں نے دیکھنا ہو تو یہ آئی بٹن میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو المعطی هو اللہ کی 1 تسبیح جو ہے وہ یہ پڑھا کرتی تھی۔ 3 عمل ہو گئے، 4تھا عمل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہاں پر عمل نمبر 4 یہ ہے، وہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب میں یہ سارے عمل کرتی تھی ساتھ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ مختصر والا درود شریف پہ پڑھا کرتی تھی 100,000 مرتبہ، یعنی 1000 مرتبہ کوئی سا بھی مختصر والا درود شریف، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، کوئی بھی جو آپ کو مختصر درود شریف لگے یا جو آپ کو پسند لگے، جو آپ پڑھنا چاہیں، وہ 1000 مرتبہ روزانہ پڑھا کرتی تھی۔ انہوں نے محنت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ یہ عمل کیا، یہ میں آپ کو دکھا دوں دوبارہ سے، یہ دیکھ لیں، عمل نمبر 4 ہے یہ، ٹھیک ہے، عمل نمبر 2 ہے یہ،
عمل نمبر 3 ہے یہ، اور ساتھ میں عمل نمبر 1 یہ ہے. یہ سارے آپ کو بتا دیے. اچھا اس میں عمل نمبر 1 جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح، اگر آپ چاہیں تو مغرب کے بعد بھی ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ انہوں نے عمل کیا. وہ فرماتی ہیں یقین جانے کہ 1 کروڑ کا قرضہ ان کا اتر گیا. کمپنی والوں نے دوبارہ رکھ دیا. تو اب آپ یہ سوچیں کہ کمپنی والے اگر کسی سے کوئی گھپلا ہو جائے، کوئی کمزوری ہو جائے تو وہ دوبارہ رکھتے ہیں؟ لیکن اس عمل کی طاقت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے راستے بھی کھول دیے، قرض کا بوجھ بھی ان کے سر سے ہٹا دیا، اور کمپنی نے دوبارہ بھی رکھ لیا. یقین جانے یہ قرض ایک ایسا بوجھ ہے کہ بس انسان کی سکھ چین جو ہے نا انسان کی زندگی سے بالکل ختم ہو جاتی ہیں. تو بلکہ یہ قرض سے ایک ایسی بیماری بھی ہے، ایک ایسے خطرناک بوجھ ہے کہ اگر شہید بھی کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، اگر اس کے اوپر قرض ہے تو قرض جیسی چیز بھی اس کو معاف نہیں ہوتی، بلکہ جبکہ سارے کے سارے گناہ سے معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ قرض سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے. تو آپ لوگ یہ عمل کریں. اگر خدا نخواستہ کسی بھی قسم کے قرض میں آپ مبتلا ہیں تو یہ عمل کیجئے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیب سے دروازے کھولیں گے. اللہ تعالیٰ تو کن فیکون کی قدرت رکھتے ہیں. ہمارے لیے بے شک بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سارے دروازے اس عمل کی برکات سے کھول دیں گے. تو یہ آپ عمل خود بھی کریں، اپنے دوست احباب کو بتائیں، اور پھر دیکھیں اس کی برکات. تو میں امید کرتا ہوں یہ آج کا خوبصورت عمل آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. تو دیجیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.